سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين بس آمنوا بس أطيعوا کریں، اس کا الله ترجمہ پڑھ وأطيعوا لیں. الرسول اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ اور سنتا اور دیکھتا ہے. جزاک اللہ. دیکھیے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آیت نمبر 58 اور 59 میں. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یأمرکم. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزوں پہ اللہ تعالیٰ بہت زور دے کے کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کریں. اس میں اہل کون ہے کہ جوڈیشری پوری آ جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ بھی، پھر مذہبی لیڈر ہے نا. یعنی کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے کہیں پہ یہ پروگرام آ رہا تھا پیام صبح، تو اس میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ اگر جو ہے وہ امام جو ہے غلط تلاوت کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ امام ان کو کس نے بنایا ہے نا. تو کسی اہل کو ہی ہر جگہ، چاہے مذہبی لیڈر ہوں جن سے آپ سیکھ رہے ہیں، یا کوئی سیاسی لیڈر ہیں، یا عدلیہ ججز ہیں، تو یہ جب تک ہم دیکھ بھال کے نہیں بنائیں گے تو اس کے پھر مسائل ہمارے ہی ساتھ ہوں گے. اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے، اور یہ ویسے تو بہت تفصیل طلب ہے، بالکل شارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اسی لیے جو ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کو ووٹ دیں، سب کا ہی حال برا ہے. آج کل دیکھیے جو صورت حال ہے، اب ہم لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا. لیکن جب الیکشن ہو تو جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کمپیریٹیولی جن کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں اور صحیح جگہ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہمارے اپنے علاقے کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، تو ہم جو ہے ان کو سپورٹ کریں نا. یہ ظاہر بہت ہی تفصیل طلب آیات ہیں. پھر اس کے فوراً ہی بعد دیکھیے یہ جو بات اسلامی نظام کی بنیاد ہے، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر، 4 چیزوں پر زور دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو. پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا تھا، وہ سب کے لیے ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے. اور خاص طور پہ اگر ہم جو ہے امانتیں اہل کے سپرد کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں لازم ہیں: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جن کو بھی تم نے جو ہے لیڈر بنایا ہے ان کی اطاعت کرو، اور لیڈر بناتے وقت بھی خیال کرو. پھر کیا فِإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وہ معاذ بن جبل کا یاد کریں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو ان سے کیا سوال کیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے. پھر کہا اگر اس میں تمہیں نہیں ملے گا تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کی یہ حدیث اور سنت دیکھوں گا ہم کہ آپ نے کیسے کیا. اور پھر بھی اگر نہیں ملے تو پھر ان کا تھا اجتہاد. تو میرے اور آپ جیسے لوگ اجتہاد کرنے کے تو قابل نہیں ہیں، تو ہم پہلے جو ہے اسی لیے کیا کہا کہ جب نئی چیز سمجھ میں آئے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کہ دیکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی پھر ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، ایمان کو، اور پھر یوم الآخر، تمہارا آخرت پہ ایمان ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین چیز ہے. اور تعویل کیا کہتے ہیں کہ جس کو ویل جو ہوتی ہے نا وہ ایک گھاٹی ہوتی ہے، تو تعویل جو گہرائی میں ہم نے جس کو دیکھا ہو، جس کے بارے میں ہم کو پتا ہو کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی جو کہ مسلمانوں میں ہو، جس میں علماء ہیں، جج ہیں، سب ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا اور رسول کا طریقہ اپنانا، یہ ساری چیزیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں نا. اور جب سے دیکھیے ہم نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا ہے، کوئی بھی چیز میں کنفیوژن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں لاؤ قرآن پہ دیکھیں یہ چیز کہاں پہ ہے اور کیا لکھا ہے.
نہیں کہ کسی کی شادی میں کوئی مسئلہ ہم کہتے ہیں دیکھو نکالو سورہ نساء پڑھو، نہیں کہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک حکم ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. ہے نا، یہاں پہ طاغوت کون ہے؟ کفر کرنے والے طاغوت ہے نا. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ جو طاغوت وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے روکے، اور طاغوت وہ ہے جو حد سے تجاوز کرے. اور طاغوت ومن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، ہے نا. تو اس کے لیے عروۃ الوثقیٰ کی بات آئی کہ طاغوت کا انکار اور اللہ کو دوست بنانا، تو پھر تو عروۃ الوثقیٰ ایک مضبوط کڑا ہم کو مل جاتا ہے. اور پھر حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی کہ جو فیصلے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس میں اطاعت میں کرنا چاہیے تھا منافقوں کا طرز عمل. لیکن یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کس نے کیا، لیکن منافقوں کا طرز عمل تھا. اور وہ حاکم جو قانون الہی کے علاوہ فیصلہ کریں ان کی بات نہیں ماننی ہے. اور اس میں ایک قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان، اب کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن منافق، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے دونوں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پوری عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اور وہ یہودی کے حق میں تھا. حالانکہ جو منافق کیا سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ میں تو مسلمان ہوں تو میرے حق میں ہوگا. تو پھر اس کو جو ہے اطمینان نہیں ہوا. پھر وہ مسلمان جو ہے یعنی کہ جو تھا تو منافق، لیکن وہ اور یہودی دونوں جو ہے، یہودی تو نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے تو حق میں فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کو پکڑ کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس منافق کی گردن اڑا دی، اس بات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد وہ ان کے پاس آیا ہی کیوں. تو یہ ہے اصل بات. تو یہ ہم سب کو جو ہے جہاں پہ کلیئر کٹ بات ہوتی ہے اس پہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ عمل کریں کہ نہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کس طرح موافقت ہو جائے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. یعنی کہ ہم کیا اپنی صفائیاں پیش کریں گے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میری کیا نیت ہے. تو جو لوگ اس قسم کے حرکتیں کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ان سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرو. کیا کرو؟ ان سے اعراض کرو، یعنی کہ ان کی باتوں کو نگلیکٹ کرو، پھر نصیحت کرو. دیکھیے نمبر 1 اس پہ اپنے قرآن سامنے رکھیں، اس کو ہائی لائٹ کیا کریں، اور 1 2 3 میرے اپنے قرآن میں باقاعدہ میں نے لکھا فارض انہم نمبر 1 وعظہم، نصیحت کرو. تیسرا وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. اور بلغہ کا آپ کو یاد ہے ہوگا کہ جب روٹ ورڈ سے ہم پڑھاتے ہیں آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ چشمہ جو بہتا جاتا ہے. اور اگر اس کے راستے میں جو ہے کوئی بڑی پتھر چٹان آئے تو اس کے ساتھ اپنا سر نہیں پھوڑتا، وہ دوسری طرف نکل جاتا ہے لیکن بہنا بند نہیں کرتا. تو تبلیغ کا بہترین طریقہ ایسی بات ہم کریں محبت سے، حکمت سے، جو کسی کے دل میں اتر جائے. اور اگر نہیں ہے تو ہم سیکھیں، کیونکہ ہم بچوں کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ان کو بھی ہم دین سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے اور تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو ان کو بخشنے والا اور رحم کرنا والا پاتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لیے جگہ جگہ تواب اور رحیم، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی مہربان. فلا وربک لا یؤمنون، نہیں ہے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. یعنی یہ منافقوں کی بات ہے، اور وہ منافق اعتقادی منافق تھے. منافق کی 2 قسمیں آپ کو بتائی تھیں، ایک عملی منافق ہے، ایک اعتقادی. الحمدللہ ہم لوگ اعتقادی منافق تو نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں
کتاب کو مانتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں سب کچھ کرنے کو، لیکن کہیں کہیں ہماری منافقت اوپر آ جاتی ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں. عملی منافقت کا ذکر جو ہے ہم نے اچھا سا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ لا یعلمون، اور پھر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ان کو شعور نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں ہم کو 1 2 3 کر کے آپ کو ایک لمبی لسٹ بتائی تھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں، اور جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں ہیں تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی بھی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ اس کو تسلیم کریں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا تو اپنے آپ کو ہلاک کرو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی ایسے عمل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسی سخت قسم کی جو ہے وہ حکم دیتا ہی نہیں ہے، اور ایسا سخت حکم ہو تو کوئی کرے گا بھی نہیں. تو یہ ہلکی پھلکی جو نصیحت ہے ان پر بھی یہ نہیں کرتے یہ، حالانکہ یہ عمل کرتے تو زیادہ ان کے لیے بہتری ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. اور اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے 69 ہے نا، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. دیکھیے قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے نا، اور پھر قرآن کی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث اور سنت سے ہے، اور اس کے بعد پھر اجتہاد کی باری آتی ہے. تو آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو جب ہم انعمت علیہم کہیں تو سوچیں کہ انعمت علیہم ہے کون. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا. یہ چاروں چیزیں انبیاء، صدیقین، شہداء، اور شہداء میں جو ہے جو اس راستے میں مارے جائیں یا جو حق کے گواہ ہوں. اور یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے. اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، یہ ثنا تھوڑا سا آپ اس میں اس کی ذرا اردو بس ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سوری. ڈاکٹر مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو. ہاں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو جاؤ. ہاں جی. مومنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کر لیا کرو. اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ مدن دل لگاتا ہے، پھر اگر تم پہ کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا. اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح کی گویا تم جیسے کسی میں دوستی تھی ہی نہیں. افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا. تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. ٹھیک اور ہے، تم کو کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کی جزاک اللہ جزاک اللہ. یہاں پہ دیکھیے یہ پرانا ہی موضوع ہے. غزوہ احد کے بعد جو مسلمان خطرات سے گر گئے تھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا جو ہے حکم ہوا تھا، وہ ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ڈر تھا کہ کہیں مارے جائیں، تو اگر مارے بھی گئے تو بھی ظاہر ہے کہ شہید ہوں گے، اور اگر بچ کے آئے تو غازی. تو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو ظاہر ہے جو بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم اجر عظیم دیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے، اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی حامی مددگار پیدا کر. یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ اسلام تو لا چکے تھے مگر ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے، وہ ہجرت پر قادر نہیں تھے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 77. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً. دیکھیے بہت سارے جو موضوعات ہیں نا وہ ریپیٹ ہوتے ہیں،
ہے نا. پہلے ایک دفعہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کذالک نصرف الآیات. تو یہ بھی چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ میں جب لوگوں کو ستایا گیا اور طرح طرح سے ان پر ظلم کیے گئے، تو وہ کیا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں کہ وہ ان سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت کہا تھا، کفو ایدیکم، کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سب کرو. جب مضبوط ہو گئے اور مدینہ میں آ گئے، اسلامی ریاست بن رہی تھی، پھر ان کا پر جو ہے وہ مدینہ میں حکم آ گیا قتال کا، جو کہ جہاد کا آخری درجہ ہے. تو پھر ان میں سے جو ہے وہ ڈرنے لگے ہیں. ڈرنے لگے میں یخشون الناس کا خشیت اللہ، یعنی ایسے وہ ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی بہت تھوڑا ہے، اور آخرت تو ایک تقوی رکھنے والے کے لیے بہترین ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو یاد دلاتے ہیں. اور آیت نمبر 78 ہائی لائٹ کریں نا، کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ. یہ ساری جو غزوہ احد میں ہوا تھا کہ یہ موت تو جہاں بھی ہو، گھر پہ بھی انسان مر جاتا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں، وینٹیلیٹر پہ، کہیں بھی، ہم پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، جو وقت ہمارے لیے لکھا ہے وہ تو آ کے رہے گا. تو موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال آ کر رہے گی، خواہ تم کتنی ہی مضبوط اس میں ہو. فی بروج مشیدہ. اور وہ قصہ یاد کریں کہ جو ایک شخص جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، تو کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو لگا کہ کوئی دوسرا شخص کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے. تو ان کا کہ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. تو اس کو بہت ڈر لگا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو فلاں جگہ پہنچا دیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے، اور بالکل ایروپلین کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ پہنچا سکتے تھے. تو انہوں نے جہاں پہ وہ چاہتا تھا وہاں پہ اس کو پہنچا دیا. اور ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ وہ فرشتہ وہاں پہ موجود، اور ان فرشتے نے جان قبض کرنے سے پہلے کیا اس شخص سے کہا کہ یہی میں حیران تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری جان قبض کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ کہا تھا، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو. تو جو ٹائم ہوتا ہے، جو دن ہوتا ہے، جو لمحہ ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو خود ایسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں. تو اگر ہم جو غزوات میں یا کسی بھی جہاد میں اگر ہم شہید ہوں، تو شہید کی تو موت قوم کی حیات ہے، خود اس کی اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں. تو یہی وہ بات یہاں پہ آ رہی ہے نا. پھر اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نبی آپ کی بدولت ہے. حالانکہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے، اور مصیبت اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی بھلائی ہے، ہم اگر بلیسڈ لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر ہم کوئی بھی مشکل آئے تو ہم فوراً توبہ استغفار کی کثرت کر لیں گے، ہر چیز کی جو ہے وہ حل ہے. اور اب آیت نمبر 80 اور 79 اور 80. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. للناس کہا ہے، للمسلمین نہیں کہا ہے، سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. اور ہم نے سورہ آل عمران میں کیا پڑھا تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اور یہاں پہ جو ہے وہ اطاعت کی بات ہے، اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت. اور جس نے جو ہے اس سے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے، جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ انا علینا بلاغ، کہ ہمارا کام کیا ہے کہ آگے پہنچا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے نا.
اسی لیے جو ہے جب بھی کوئی بیان ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، اور وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ جمع ہو کے سازشیں کرتے ہیں، تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ ساری باتیں سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو افواہیں جو ہیں نا وہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، اور بہت لوگ بیٹھے ہوں اور گوسپ کر رہے ہوں تو بالکل اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لکھ رہے ہیں، اور ان سے فارض عنہم وتوکل علی اللہ، ان سے تم اعراض برتو اور اللہ پر توکل کرو، وہی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہاں وتوکل علی اللہ، اور ساتھ میں اس کے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ایک اور جگہ پہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہیں جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم لوگ ایک میچنگ پہ، ایک زیور بنانے پہ اور تیاریوں پہ کیا کیا غور و فکر کرتے ہیں اور نہیں کرتے، تو ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے رکھی ہے، قرآن ہے، نہ وہ ہم سمجھ کے پڑھتے، نہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی العجائب والعمل بذالک ما بقیت، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس پر غور و فکر کی جو ہے توفیق دے، جو بھی میری زبان پڑھتی ہے اور اس کا فہم دے، سمجھ دے، اس کے جو معجزات ہیں اس کو پہچاننا مجھے سکھا۔ تو ہم سب جو ہے قرآن نہ صرف پڑھیں، صرف لپ سروس نہ ہو، خود بھی ایک ایک آیت کو ان ڈیپتھ دیکھا کریں، ہے نا۔ اور پھر مزید جو ہے وہ افواہوں کی بات کی، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش خوفناک خبر سنتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے یہ رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار صاحب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی افواہیں ناپسندیدہ۔ کہتے ہیں نا کہ ابھی سنا اور جھٹ سے، اب ہم لوگ آپس میں تو کم ملاقات ہوتی ہے، اب افواہوں کو پھیلانے کا جو طریقہ ہے ہو گیا واٹس ایپ، ابھی میسج آیا نہیں کہ وہ فارورڈ ہو گیا۔ بلکہ نیکی کا بھی ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ خود عمل کریں نہ کریں جلدی سے بس آگے سمجھتے ہیں کہ نیکی ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھی جو آپ کی پوسٹ ہے وہ شیئر کرنا اچھی بات ہے، لیکن خود بھی تو عمل کریں، خود بھی تو دیکھیں، اور یہ تو دیکھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بات آئی ہے ہم تک وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کی تم پر مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ کمزوریاں ایسی تھیں کہ تم سب کے سب جو ہے وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم شیطان کے اس میں آتے ہیں، اور ابھی آگے جو ہے ہم شیطان کے اور بہت سارے عزائم پڑھیں گے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑ دے۔ یہ دیکھیے یہ جو ہے نا احکامات اس لیے ہیں کہ جو ہے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہ لوگ بہت زیادتی کرتے تھے، منافقین بھی اور یہودی بھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس طرح کی آیات نازل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اور تم موٹیویٹ کریں، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یعنی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ لوگوں پر جو ہے وہ لوگوں کو اکسائیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شفاعت کی بات آئی ہے، اس میں آیت نمبر 85 من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ہے، جو کہ کسی بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا۔ شفاعت پہ بہت تفصیل سے ہم پہلے کر چکے ہیں، اور شفاعت ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اور آیت الکرسی میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ بھی باذن اللہ، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جس سے چاہیں گے اسی کی شفاعت جو ہے قبول ہوگی۔ اور ہم عام زندگی میں دیکھیں تو اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور ہم نے اس کے لیے جو کچھ سپورٹنگ کلمات کہہ دیے، کسی نے کہیں پہ فون کر دیا، اس کا کام آسان ہو گیا، تو وہ بھی ہماری اس میں جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں حصہ پائے گا۔ لیکن اگر جو ہے ہم کسی برائی کے لیے سفارش کریں گے
تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی پھر حصہ ہمارا شامل ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 86، اس میں سلام کے احکامات ہیں، اور یہاں پہ ہمارا نصف ہو گیا ہے نا۔ اور سلام کے احکامات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، یعنی کہ کوئی اگر السلام علیکم کہتا ہے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد وبرکاتہ ہوں۔ اور اس میں پھر یہ حیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ایک تو سلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہم سے اچھے طریقے سے معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اور اچھا معاملہ کریں۔ کوئی ہم کو اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، جیسے التحیات، ہاں تحیات میں بھی یہی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک گفٹ دے رہے ہیں ایک اچھے طریقے سے، تو اگر کسی نے ہم کو دیا ہے تو ہم ایک اچھے طریقے سے، بدلے کے طور پہ نہیں، کہ ہم بھی اس کے ساتھ خوب بھلائی کریں نا۔ چلیے اب یہاں پہ جو ہے ہمارا نصف ہو گیا ہے، اب ہم اس سے آگے تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں۔